شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. اے پروردگار عالم، ہم سبوں کو علم نافع عطا فرما، کہنے سننے اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما. تیرے بندوں کو تیرے گھر میں میرے ذریعے سے جو علم تو عطا کرنا چاہتا ہے اس کو خیر کے ساتھ عطا فرما. میری زبان پر کلمت الحق جاری فرما بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین کرام، سامعین عظام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم اور احسان عظیم ہم سبوں پر یہ ہے، اس رب کائنات نے ہم سبوں کو اس کے حبیب دو عالم کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت بابرکت میں پیدا فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. حاضرین محترم، ماہ رجب المرجب میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پہلی جمعہ میں اس کے گھر میں اس کی عبادت کرنے کی توفیق بخشا ہے. الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. جس ماہ کے آنے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے تھے وہ ماہ رجب ہے. بہت سے فضیلت والی مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخرت کی تیاری زیادہ کرتے تھے، عبادت اور صوم و صلاح کی پابندی زیادہ کرتے تھے. حاضرین محترم، گزشتہ کئی جمعے سے ہم صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگی پر، آپ کی حالات ایمان پر کچھ نظر ڈالتے ہوئے ہم آ رہے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ جیسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگیوں پر تھوڑا تھوڑا مختصر وقت میں 14 صدیوں کے پہلے ہونے والی 60 70 یا 80 سال کی زندگی کوئی بیان نہیں کر سکتا. جو اس میں جو اہم بات ہے، جو ہماری ایمان کو جو تازہ کرتی ہے، ویسی باتوں کے ایک جمع طور پر ہم ایک 25 یا 30 منٹس کے اندر کور کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی سلسلے میں آج ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں اور عشر مبشرہ میں لمبی عمر جینے والی صحابیوں میں بھی آپ ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مطہرہ سیدہ آمینہ آپ کے رشتہ دار بھائی بھی لگتے ہیں. وہ کوئی اور نہیں، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ جلیل القدر صحابی رسول، جیسے ہم سنتے ہیں حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت ابی عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو جن کو شیر کہا جاتا، جو بہادر صحابی کے نام سے جانے جاتے، اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہمت میں بھی آگے تھے، قربت میں بھی آگے تھے، اور عبادت اور ریاضت میں بھی سب سے آگے رہنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے. آپ کے ایمان لانے کے واقعہ ایک عجیب تر ہے. رات میں سوتے ہیں، ابھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت نہیں ہوئی، ابھی مصطفیٰ نے کوہ صفا پر نہیں ٹھہرے، رات کو سوئے تھے کہ خواب کے عالم میں حضرت سعد بن ابی وقاص ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں آپ رہتے ہیں جس میں آپ کے ہاتھ بھی نہیں دکھتا، کوئی شے کی وجود اور نمود کی ظاہر نہیں ہوتی، ایک دم اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اس اندھیرے میں ایک نور کا ایک چاند نظر آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابی رسول جو حضرت سعد بن ابی وقاص
اپنے خود کے ایمان لے آنے کے واقعہ خود بیان کرتے ہیں. میں نے سویا تھا کہ خواب دیکھا، اندھیرا تھا اور اس اندھیرے کے درمیان ایک چاند نظر آیا، اور اس چاند کے قریب میں جانے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اس چاند کے قریب میرے دوست حضرت ابوبکر کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ، اور میں نے اور قریب گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ، اور قریب گیا حضرت زید کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ، اور قریب گیا حضرت علی المرتضی شیر خدا کھڑے ہیں. میں نے خواب دیکھ لیا اور خواب ہی کے عالم میں پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ وہ چاروں نے کہے ابھی ہم بھی یہاں آئے ہیں، کہ ابھی بہت دیر نہیں، ابھی ہم بھی یہاں آئے ہیں. اور خواب سے بیدار ہو گیا. صبح ہوئی اور میں نے اس خواب کے بارے میں کسی سے پوچھیں گے اس سوال لے کر میں نے جب گیا، میرے دوست ملے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. حاضرین محترم، یہ جو اسلام کے جو ابتدائی دور ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے بارے میں جو تعریفیں کیے کہ سب کے حساب میں جھکا چھکاؤ، سب کے مدد میں نے دعا کے شکل میں یا مال کے شکل میں، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یہ ہجرت میں بھی ساتھ، یہ اسلام کی پہلی دور میں بھی ساتھ، یہ جنگ و جہاد میں بھی ساتھ، یہ قتال میں بھی ساتھ، یہ گھر میں بھی ساتھ. جب انتقال ہو گئے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ بھی اپنا سر رکھ کے سونے والے کا نام حضرت ابوبکر ہے رضی اللہ عنہ. وہ حضرت ابوبکر جن کی دوستی تھی، دوست وہ ہوتا جو اپنے دوست کو بھی، جو اپنا جو مزہ چک لیا وہ اپنے دوست کو بھی چکانا چاہتا ہے، جو اپنی خوشی کی بات اس کو بھی دینا چاہتا ہے. حضرت ابوبکر اسلام قبول کرنے کے بعد کیا فرمائے، کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں کہ میں نے جس کا دیوانہ ہوا اس کا دیوانہ تم بھی ہو جاؤ، میں نے جس کے غلامی کا پٹا باندھ لیا وہ کوئی اور نہیں، وہ خدا کی قسم اللہ کی نبی ہے کہ تبلیغ کی کام، توحید کی کام، رسالت کے وہ جی پہنچانے کا کام حضرت ابوبکر وہ اول دن سے کام کر رہے، جس کی بنیاد پر ہم جس بڑے بڑے صحابیوں کے نام لیتے ہیں وہ کوئی اور سے سن کے نہیں، دوستی کی بات تھی کہ میں مسلمان ہو گیا کہ تو مسلمان ہو جا، کہ میں نے محمد عربی کے غلام بن گیا تو بھی بن جا. اسی دوستی میں ہمیں عبد الرحمن بن عوف مل گئے، ہمیں عثمان بن عفان مل گئے. وہ ابوبکر ہے تو سعد بنے گا رضی اللہ عنہ. حاضرین محترم، یہ وہ صحابیوں میں ہے جو ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے، اور وہ 4 یا 5 مسلمان جو حضرت ابوبکر کے ذریعے مسلمان ہوئے ان میں بھی ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دیکھ کر 10 آدمیوں کو، 10 صحابیوں کو فرمائے ابوبکر جنتی، عمر جنتی، علی جنتی، عثمان جنتی، سعید جنتی، زبیر جنتی، عبد الرحمن جنتی، طلحہ جنتی، اس میں آنے والے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی رضی اللہ عنہ. یوں تو آپ کا ایک رشتہ بنو قریش سے بھی ملتا ہے، اور جو اہم رشتہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ سیدہ آمینہ بنت وہب، آپ کے رشتے میں بھائی بھی لگتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. مصطفیٰ سے تقریباً 25 سال چھوٹے، مگر مصطفیٰ جب بھی حضرت سعد کو دیکھتے ہیں کہ ماموں بلاتے ہیں. رشتہ عمر میں کم، مگر اپنے والدہ کی عزت کی خاطر اپنے سے 25 سال چھوٹے جوان کو مصطفیٰ کہتے یہ میرے ماموں ہیں. رشتے کو نبھانے والے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن ابی وقاص سے بے انتہا محبت کرتے تھے کہ جیسے اسلام قبول کر لیے حضرت سعد اور ان کی والدہ حمنہ کی تعریف ہوتی تھی، ماں ہو تو ایسے ہو، بیٹا ہو تو ایسے ہو. دونوں کی محبت ایک دم ماں کے خدمت دار بندہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو سعد کو دیکھو رضی اللہ عنہ. ابن ابی وقاص سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مثالیں دیتے تھے کہ بات یہ ہوئی بیٹے کے مسلمان ہونے کی خبر جیسے ماں کو پہنچی نا تو ماں کہنے لگی کہ سنی سنائی باتوں میں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط سن لیے تھے. ان کے والدہ نے بیٹے کو بلائے، اگر تو مجھ سے حقیقت میں محبت کرتا ہے تو بس وہ محمد کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. بتائے، نصیحت کرے کہ غصے سے بتائے،
بیٹا ماننے والا نہیں ہے. ارے جس سے اس کی عاشقی مل گئی, جس سے خدا عشق کرتا ہے, جسے اس کی محبت مل گئی, جس سے خدا محبت کرتا ہے, دو عالم کے آقا سرور انبیاء سید الانبیاء تاجدار انبیاء کی جسے محبت مل جائے, وہ کسی اور کی وجہ سے اس محبت کو چھوڑ سکتا کیا؟ کہ ماں دیکھ لی بیٹے کی وہ شدت کی محبت. اب ماں کی بھی تھوڑی بہت دل میں کہ ہر کسی کی محبت ہوتی ہے نا. ماں بلا کے کہنے لگی دیکھ تجھے محمد ہونا ہے یا ماں ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یا تو اس کو ان کو چن لے صلی اللہ علیہ وسلم, یا مجھے چن لے, بس ایک ہی فیصلہ کرنا, دو کی بھی بات نہیں کرنا. اگر تو نے مجھے نہ چھونا بس اس محمد عربی کے پیچھے گیا, میں آج سے نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی. جی باتوں سے سن کے بیٹا جب مانا نہیں, اب پریکٹیکلی اتر گئے, نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی. صبح ناشتے کے وقت گیا, ماں اپنے ضد پہ کھڑی ہے, نہیں کھاؤں گی جب تک تو نے دین اسلام کو چھوڑ کے میرے پاس نہیں آیا, جب تک اس کلمہ توحید کو ٹکرایا نہیں, تو میرا بیٹا نہیں, میں تیری ماں نہیں, اور میں کھاؤں گی پیوں گی نہیں. صبح گیا, دوپہر گیا, شام گیا, ایک دن گزر گیا, اور جس ماں بیٹے کی مثالیں باہر بات کرتے تھے اب الٹا بات کر رہے. دیکھ ماں کو ستانے والا ہے یہ ساتھ, ماں کو بھوکا مرانے والا ہے یہ ساتھ, بچے کے وجہ سے ماں مرنے والی ہے. کہ ہمارے عورتوں کی جیسے اس عرب کی عورتیں نہیں تھے, قوت دار تھے, طاقت دار تھے. دوسرا دن شروع ہوا, نہ اپنے اونٹ میں پانی رکھی وہ ہمنا, نہ کھانا کھائی وہ ماں, کہ دوسرا دن بھی گزر گیا. اب ہر چوک پہ, ہر موڑ پہ, ہر گلی پہ یہی بات چل رہی ہے. کسی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں, عشق میں, محبت میں, پیار میں اپنے ماں کو میت دیکھنا چاہتا ہے, کہ اپنے ماں کی لاش اٹھانا چاہتا ہے. وہ کون ہے؟ بات آگ کی طرح پھیلتی ہے. تیسرا دن بھی شروع ہوا, کہ تیسرے دن بھی مکمل ہونے پر اب تھوڑا بہت تو کیفیت بدلتی ہے نا. تو بیٹا جو ہے ماں کے قریب گیا, ماں سمجھ گئی کہ بیٹا اب مان لے گا, ماں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا اب وہ آقا کو چھوڑ دے گا جس کا وہ غلام بن گیا, وہ مالک کو چھوڑ دے گا جس کا وہ غلام بن گیا. کہ ماں کے قریب آئے, آ کے کہنے لگے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ماں تو میری ماں ہے, میں تیرا بچہ ہوں, یہ حق ہے, میں تجھ سے بے انتہا پیار و محبت تو کرتا ہوں, مگر بات سن لے تجھے کتنی جانیں ہیں. ماں کہتی بیٹا دیکھ ایک ہی جان ہے, چلی گئی تو پھر واپس نہیں آئے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اگر تجھے 100 جان رہے اور ہر بار تم مر مر کے کہے محمد کو چھوڑ یا تو ماں کو چھوڑ, میں تجھے چھوڑتا, کبھی محمد عربی کو نہیں چھوڑتا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایمان والے آقا کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. ہم نے ان کی تاریخ کو بھول گئے, ہم نے ان کی کیفیت کو بھول گئے, ہم نے ان کے حالات کو بھول گئے, ہم نے آج کے بڑے بڑوں کے اس کے سوانح حیات جانتے ہیں. حضرت سعد کیوں جاننا ہے بھائی صحابیوں کی بات کیوں جاننا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ آج ہر کوئی ہم میں سے کہتا میں ایمان والا ہوں. ہر سے پوچھو آپ کیا بتائیں گے؟ میں ایمان والا ہوں. پرہیزگار؟ ہاں میں پرہیزگار ہوں. متقی؟ ہاں میں پرہیزگار ہوں. تمہارے پرہیزگاری, تمہارے تقوی, تمہارے جو بڑے ہم بڑے ہیں, یہ تمہاری گھر کے الماری میں رکھو, چھت میں رکھو. اگر ایمان والا بننا ہے خدا سے پوچھو کس سے جیسا بنے. خدا کہتا ہے آمینو کما آمن الناس, جیسے وہ لوگ ایمان لائے تھے ویسے ایمان لے کے آؤ. جیسے تم کہتے ہو میں تقوی والا ہوں, خدا کہتا ہے تمہاری انداز سے تم تقوی والا نہ بناؤ, ویسے تقوی کی زندگی گزارو جیسے تقوی کی زندگی صحابہ گزارتے تھے, جیسے تابعین گزارتے تھے. تم اپنے آپ کو بڑے پاک سمجھتے ہو, خدا کی قسم ہماری پاکی نہیں, ان پاک والوں کی زندگی پہ نقش قدم پہ چلو, ہم جیسے غلیظوں کی بھی زندگی پاک خود بخود ہو جاتی ہے. حاضرین محترم, ہمارے کانوں میں یہ آواز حضرت سعد کی نہیں گونجتی, ہمارے دل میں یہ واقعات, یہ زندگی کے حالات نہیں سنائے جاتے. ہمیں جب صبح اٹھتے کوئی پولیٹیکل نیوز سنتے ہیں, جب صبح اٹھتے ہم پر ٹیکس لگا دیے گئے, یہ بات سن کے اٹھتے ہیں کہ زندگی بھر دنیا دنیا دنیا,
مرنے کے بعد یہ ہوپ نہ رکھو کہ میں مر جاؤں گا اور جب فرشتے پوچھیں گے من ربک ہے، اس زبان سے میں فوراً آسانی کے ساتھ اللہ کہہ کے بچ جاؤں گا۔ خدا کی قسم اس ایمان کی واقعات سے، ان جیسے پاک والوں کی زندگی کے حالات سے ہی اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی بہت سے فضیلتیں ہیں۔ یہ اسلام کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خون بہایا، جی چوری چھپی جو نمازیں پڑھتے تھے شروع میں۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص اور ان کے کچھ دوست مل کر ایک وادی میں نماز پڑھ رہے تھے، کافریں آ گئے، کفار آ کے پہلے جی گالی دینے لگے، ستانے لگے۔ جب کوئی باز نہیں آیا، کیری نہیں کرے، نماز میں مصروف ہیں، نماز میں مشغول ہیں، اور اتنے میں ایکائک کوئی مارنے آیا اور مارا بھی۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہم میں بہادر ترین صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ جیسے جلیل القدر صحابیوں میں ہمت والے، وہ طاقت والے، وہ صاحب مردان جسے کہتے، مرد مجاہد جسے کہتے، ویسے آدمی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ غصہ آیا، ایک اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، ہاتھ میں لیے ایک دیے، اس کا سر پٹ کے خون نکلا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچا کہ میرے آقا فرمانے لگے ہماری اس امت میں پہلی بار کافروں کا خون نکالنے والا ہمارے سعد بن ابی وقاص ہے رضی اللہ عنہ، ہمارے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے رشتہ دار بھی ہیں، عشر مبشرہ بھی ہیں، ماموں بھی لگتے ہیں۔ ایک موقع پہ ایسے بھی ہوا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ٹھہرا کر میرے آقا خود پوچھتے یہ میرے ماموں ہیں، بتاؤ کسی کے ماموں ایسا ہے؟ 25 سال کم عمر کے ماموں کو حضرت سعد بن ابی وقاص کو ٹھہرا کے میرے آقا پوچھتے بتاؤ میرے ماموں جیسے کس کے ماموں ہیں؟ پیار و محبت سیکھنا ہے کہ ماموں کے رشتے جاننا ہے، میرے آقا سے سیکھو۔ آج ہم نے یہ رشتہ داری کو کہاں نبھاتے ہیں؟ زندگی بھر کہتے ہیں آج بھی وہ ٹھنڈک میں محسوس کرتا ہوں جس ٹھنڈک مجھے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ملی تھی، کہ آج بھی اس ٹھنڈک کو میں محسوس کرتا ہوں جو ہاتھوں سے، جو میرے سینے پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کر جو دعا فرمائے کہ مجھے کچھ احساس ہو یا نہ ہو، مجھے وہ ٹھنڈک راحت پہنچاتی ہے کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ پھر جب مدینہ طیبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے بہت سے واقعات کے بعد جنگ بدر شروع ہوتا ہے۔ جنگ بدر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ایک چھوٹے بھائی تھے حضرت عمیر۔ ہم آج کل جو چھوٹے بچے کھیلتے کودتے ہیں، 10 سال کا بچہ، جی 10 سال کے بچہ ہی بولیں گے نا، جوان بھی نہیں بولیں گے، کہ جب جنگ بدر کے لیے تمام صحابہ میدان بدر میں پہنچے کہ ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے نظر پڑتی ہے کہ کوئی بچہ چوری چھپی چھپ کے آتا ہے، کہ سمجھ گئے کوئی بچہ تو ہے، کہ قریب گئے، ہاتھ پکڑ کے کھینچے، دیکھے تو خود کا بھائی 10 سال کا عمیر یہاں کیا کرتا ہے؟ حضرت عمیر کہتے ہیں میں بھی جہاد کرنے آیا ہوں، میں نے اسلام کے ساتھ دشمنوں کے خلاف لڑنے آیا ہوں، کہ ہم رہتے تو ہم کیا کرتے، چل نکل جا، کہ وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ کیفیت دیکھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے کی جو ہے، اور چھپ کے لڑتے ہیں، کہیں حضور کے نظر میں آ جائے، جنگ سے واپس جانا ہوگا، جہاد کرنے کا موقع نہ ملتا ہوگا، کہ اللہ کے لیے جی خون بہانا یہ موقع نہیں ملتا ہوگا، مگر بات سنو، جسے وہ لذت کے ساتھ جو لڑتا ہے، جنگ بدر میں حضرت عمیر شہید بھی ہوئے، 10 سال کا لڑکا۔ ہمارے بچوں کو ایسے واقعات سناؤ تاکہ ان کی ایمان تو قبول ہو جائے، ان کی ایمان تو پختہ ہو جائے، ان کی ایمان میں زیادتی ہو جائے۔ آج ہمارے بچے نہ نعرے لگاتے ہیں، نہ دل کی کیفیت کو بلند کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، نہ حدیثوں کے مطالعہ کرتے ہیں، نہ مسجد و منبر میں تشریف
چلاتے ہیں، بس ان کی دنیا، ان کی پڑھائی، ان کی کار، اسی میں وہ زندگی گزارتے ہیں کہ افسوس ہے آج کے نوجوان پر کہ حضرت عمر کے واقعہ سناؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمائے۔ اور بچپنے میں عادت کیا تھی، ہمارے بچے کیسے کھیلتے ہیں، کیا کھیلتے ہیں، گڑیا رکھ کے کھیلتے، کوئی کار بائک۔ بچپنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا کھیل کیا ہے، بڑے جو تیر چلاتے ہیں اس تیر کو اٹھا کے گھر لاتے، بڑے جو تیر چلاتے ہیں نا تو اس تیر کو لے کے آ کے اس تیر سے کھیلنا۔ کون جی؟ بچپنے کے کھیل کیا ہے، تیر چلانا۔ اور اسی تیر کی مہارت ابی وقاص بھی تھے، بیٹا بھی ہو گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تیر چلانے میں ماہر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد تھا جہاں جی کافروں کی تعداد زیادہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو قریب ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں، سعد ایک دعا کرتے ہیں، اللہم سدد سہمہ او اللہم سدد رمیتہ، یا اللہ سعد کے تیر کو مضبوط کر دے، سعد کے تیر کو مضبوط کر دے، واجب دعوتہ، اور اس کی دعاؤں کو تو قبول فرما، یہ پہلی جو دعا ہے اس کی تیر کو تو مضبوط فرما، اس کو بعد میں دیکھیں گے، واجب دعوتہ، اس کی دعا قبول فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت سعد جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی، مستجاب الدعوات تھے کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ مارے مر جائے، اس بات پر نہیں کہ کہیں یہ دعا کر دے اور قبول ہو جائے، کہ دشمنے بھی ڈرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آپ ہی ایک جگہ بنائے جس کا نام کوفہ تھا، جو حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی میں اور حضرت حسن اور حسین کی زندگی میں جو مشہور واقعات جو کوفہ میں ہوا، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ریڈی کیا ہوا ایک مقام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کوفہ میں بعد میں امامت کرتے تھے۔ ایک آدمی تھا کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ چھیڑتا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی امامت کے بارے میں چھیڑتا تھا، یہ لمبی نماز، آج بھی ہوتا ہے نا، لمبی نماز پڑھائے تو بولتے امام لمبی نماز پڑھاتا، اگر مختصر پڑھا لے بولتا کہ امام صاحب کو کہیں جانا ہے اس لیے شارٹ کر دیے، اگر یہ ہاں کر دے کہتا ہے امام آ کہہ دیے، اگر ای کہہ دے تو آج کا حالت ہی ایسی ہے کہ امام صاحب ای بول دیے۔ کہ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پیچھے لگتا تھا کہ حضرت سعد بن وقاص اسے دیکھ کے فرمائے، اللہم طول حیاتک فی ذلت، اللہ تجھے لمبی حیات دے ذلتوں کے ساتھ۔ بس اس دعا کے بعد وہ اتنے دیر تک جیا اور ایسے جیا کہ بچے اسے پتھروں سے مار مار کے اسے ذلیل کرتے تھے، کہ جب کبھی آپ دعا کرتے اللہ کے بارگاہ میں وہ قبول ہو جاتی تھی۔ اور کوفہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں ایک بندہ برا بلا کہتا تھا کہ حضرت سعد وہاں تشریف لے گئے، تو کس کے بارے میں بات کرتا؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں بات کرتا، جو داماد مصطفیٰ ہیں، شوہر فاطمہ ہیں، جو بابا حسنین ہیں، جن کے بارے میں خدا تعریف کرتا، جو فرشتوں کو جو سلامی ملی وہ مولا کائنات، حضرت علی المرتضیٰ کے بارے میں تو ویسی بات کرتا۔ اس نے بات کرنا نہیں روکا، حضرت سعد بن ابی وقاص وہاں سے مسجد کو آئے، وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اسے جس طرح سے بھی اس کی منہ بند کرنا چاہتا ہے ویسے تو بند کر دے۔ یہ مسجد کے جگہ میں سے اٹھے اور باہر آنے تک یہ جس اونٹ پہ سوار تھا یہ آگے ہی چل رہا تھا کہ جنگل میں سے ایک شیر آیا اور ہزاروں مجمع کے درمیان صرف اسی بندے کو شکار کر کے مار کے چلے گیا۔ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ مستجاب الدعوات میں ہیں، مگر زندگی ان کی ایک طرف، پوری زندگی ان کی ایک طرف، میدان احد کا واقعہ ایک طرف،
جی پوری زندگی ان کی جہاد، یہ بدر میں تھے، یہ حنین میں تھے، یہ قادسیہ میں تھے، یہ خندق میں تھے، مگر احد کے وہ لمحہ ایک طرف جس مقام پر میدان احد تھا کہ کافر میں سے ایک کافر مسلمانوں پر آگ لگانے کی کوشش میں اپنے ہاتھ میں آگ لے کے مسلمانوں کے قریب ہی آ رہا تھا کہ حضرت سعد دیکھ لیے اسے روکنا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہیں ہے کوئی جو اس کافر کو روک سکے، اس کی آگ سے مسلمانوں کو بچا سکے۔ حضرت سعد اپنے تیر لیتے ہیں کہ تیر چلاتے ہیں، اور حضرت سعد کے چلایا ہوا تیر نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا، برابر کافر کا سینہ چیر کر چلے گیا۔ وہ وہیں گر کے جس آگ کو لے کے آیا مسلمانوں کو جلانے کے لیے، اس آگ ہی میں جل کے راگ ہوا۔ مصطفیٰ خوش ہوئے، مسکرائے، ہاں مصطفیٰ خوش ہو کے حضرت سعد کے قریب آئے اور اپنے پاس سے تیر لے کر حضرت سعد کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ سعد ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد میرے دشمنوں پہ تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ بولنے والے مصطفیٰ حضرت سعد کے تعلق سے بولتے، سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قرآن۔ حضرت سعد بن ابی وقاص میدان احد میں ایک نہیں دو نہیں 1000 تیر چلائے، اور ایک تیر بھی جس نشانی پر لگانا چاہتا ہے خدا وہی لگاتا ہے، نہ ایک ذرہ ادھر ہوا نہ ایک ذرہ ادھر ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا، اللہم سدد رمیتہ واجب دعوتہ، اے خدا سعد کی تیر کی نشانی برابر رہنے میں مضبوط فرما اور اس کی ہر دعا تو قبول فرما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے زمانے میں جب کبھی حضرت عمر کے بدلے میں کہیں جنگ کو جانا ہو مشورہ کیا جاتا، بڑے بڑے صحابی آتے، کس کو بھیجایا جائے، کوئی جی رد و بدل کے بغیر، کوئی شک کے بغیر، ہر کوئی کے منہ سے یہی نکلتا، اگر عمر رضی اللہ عنہ نہیں جاتے پھر کس کو بھیجا جائے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا جائے، جو جی ہر فن میں ماہر تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، یا رسول اللہ یہ جو دعا ملی ہے نا، یہ دعا ملنے کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص مصطفیٰ سے رجوع کرتے، یا رسول اللہ میری دعا ہر دعا قبول ہو جائے، اس کا کوئی نسخہ بتاؤ، اس کا کوئی طریقہ بتاؤ کہ میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ جن کے دماغ میں بھی گناہ نہیں تھا وہ صحابی رسول کو دیکھ کر مصطفیٰ کہتے ہیں، سعد اپنے غذا کو حلال رکھ، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، تیری کمائی کو حلال رکھ، جی ہر غذا تیرے ہر لقمہ اگر حلال کھا لیا، تیرے بچوں کو کھلایا، اللہ تیرے ہر دعا کو قبول فرماتا۔ آج ہم حجوں میں منا عرفات کے میدان میں یا پہاڑ میں چڑھ کے دعا کرتے، پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ ہمارے لقمے حلال نہیں ہے، ہمارے کمائی میں کسی نہ کسی طریقے سے حرام مل جاتا ہے، پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم عراق کو جب بھی جائے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حاضرین محترم، ایک میدان جنگ میں حضرت سعد بن ابی وقاص لڑنے کے بعد ایک تلوار لے کے آ گئے۔ تلوار لے کے جب آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سعد جا کے اسی جگہ میں رکھ لو، ابھی مال غنیمت کے بارے میں قرآن سے کوئی آیت نزول نہیں ہوا کہ یہ ابھی شریعت میں ہماری اجازت نہیں کہ جنگ کے میدان میں جو مل جائے وہ حلال ہے، یہ ابھی شریعت مطہرہ کا اجازت نہیں ملا۔ حضرت سعد افسوس کے ساتھ چل کے جا کے رکھ کے واپس نہیں آئے، آسمان سے جبرائیل اتر گئے، قرآن کی آیت لے کے اتر گئے، یسألونک عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں وہ لوگ پوچھتے ہیں، مال غنیمت پچھلے امتوں کے لیے حرام تھا، یا رسول اللہ آپ کے لیے حلال ہے۔ مصطفیٰ سعد کو بلاتے، آ سعد خوشخبری سن لے، جا کے تلوار لے کے آ، تیری خاطر خدا پیغام جبرائیل سے بھیجا دیا، جسے جو پسند آیا خدا کو بھی پسند آ گیا۔ اس دن سے آج تک مال غنیمت حلال اس امت پر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ جنگ ہوا، جو تاریخ بدلنے والا جنگ، جو مسلمانوں کے ساتھ 30,000 تھے اور پرشین امپائر کے ساتھ جنگ ہوا، اور جنگ ایسا نہیں کہ وہاں بھی 30 تھے، وہاں 1,20,000 1,20,000 تھے، یہاں 30,000 کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس طرح کے جنگ کرے اور جنگ کر کے اس طرح کے فتح پائے۔ آج تک بھی کئی جنگ ہوئے رنگے، مگر تاریخ بدلنے والا جو جنگیں ہیں اس میں جنگ قادسیہ بھی نام لیتا ہے۔ اور جب میں نہر فرات کو کراس کرنے کے لیے جب وقت آیا کہ پانی آ گیا تھا، اب اس کو پار کر کے وہاں دشمنوں سے جا کے لڑنا، اب پار کرنے کے لیے کوئی کشتی نہیں تھا کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ کے صحابہ پوچھنے لگے اب کیا کریں، کہ ٹھہرو، صبر کرو، خدا کا بھی حکم نہیں آیا کہ جب سوتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ نہر فرات کا پانی کم ہو جاتا ہے اور یہ چل کے جاتے ہیں، اٹھ کے کہتے ہیں کہ چلو کہ ابھی خدا کے طرف سے ہمیں مدد مل جائے گی، کہ یہ کہہ کے نہر فرات میں کشتی کے بغیر 30,000 لشکر کو چل کے لے کے گئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ جب یہ پانی میں چل کے آئے، وہاں جو 1,20,000 تھے یہ کہنے لگے یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، کیوں؟ پانی میں چل کے آتے ہیں، اللہ نے پانی کو کم کر دیا اور یہ پانی میں اس طرح آسانی کے ساتھ چل کے گئے، اور وہاں کے 1,20,000 کے قدم اپنے جگہ میں نہیں رہے، ان میں ہلچل مچل گیا کہ وہ بھاگنے لگے، آسانی کے ساتھ اللہ نے ان کے لیے جیت عطا فرما دیا۔ کہ اس لیے کہ اللہ پر جو توکل رکھتا ہے، اللہ پر جو یقین رکھتا ہے، اسے اللہ ہر میدان میں جیت عطا فرماتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابی جو اتنے بلندیوں کے ساتھ، اتنے فضائلوں کے ساتھ، اتنے مقام مرتبے کے ساتھ جو زندگی گزارے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جب وفات کا قریب ہوا، اپنے بعد کس کس کو خلیفہ بنایا جائے، جب یہ نیم لسٹ 6 جنوں کا جب نام دیے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا بھی نام دیے، تاکہ کسی نے پوچھا کہ یہ 6 جنوں کا ہی نام کیوں؟ حضرت عمر فرمانے لگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی سے جن سے سب سے زیادہ محبت کرے اور وفات تک جن سے ناراض نہیں ہوئے وہ یہ 6 ہیں، ان میں سے ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ حاضرین محترم، 80 سال کے یہ مختصر وقت میں بولنا بہت مشکل ہے سیریسلی، کہ ایک لمبی زندگی لے کے آ کے اس میں کمپریس کر کے میں اتنے سکپ کر کے آخری میں آپ کے وفات تک پہنچ گیا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 80 سال کے عمر میں مدینے کے قریب وفات ہوئے۔ وفات کا قریب تھا، بیٹے کے گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں کہ بیٹے روتے ہیں، روتے پوچھتے ہیں کہ بابا پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا، میرے اس دنیا سے جانے کا غم ہے؟ ہاں بابا، آپ جانے کا غم نہیں کرنا، رونا نہیں، خوش رہنا، تیرا باپ اللہ سے ملنے والا ہے، تیرے باپ مصطفیٰ کے لبیک میں ہاں کہہ کر حاضری دینے والا ہے، کہ رونا نہیں۔ اب یہ آخری وقت میں ہے، اپنے بچے کو کہتے ہیں یہاں سے اٹھ جا، اندر جا کے الماری سے ایک فلاں چیز ہے اسے لے کے آ۔ اب مرنے والے اگر ہمارے پاس اگر کوئی ہوتا جا کے الماری سے لے، ہمارے ذہن یہی جاتا شاید ابا کا کچھ جائیداد ہوگا، ابا کا کچھ جو ہے پراپرٹی ہوگا جس کو دے کے جانے چاہتے ہیں بابا، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے جا الماری سے فلاں چیز لے کے آ۔ جب بیٹا وہاں پہنچتا ہے ایک پرانا کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کپڑے کو لے کے آئے۔ ابا جان یہ کیا ہے؟ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں جس دن مصطفیٰ کے ساتھ میدان جنگ میں جنگ کر رہا تھا یہی کپڑا پہن کے جنگ کر رہا تھا، خدا کے سامنے میں اسی کپڑے کے ساتھ جاؤں گا جو میں محمد عربی کے ساتھ جو پہن کے میں نے جنگ کر رہا تھا۔ کہ حاضرین محترم، وقت بھی اجازت نہیں دیتا، وہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ عنہ جب وفات ہوئے کہ آپ کو تقریباً 10 یا 20 کلومیٹر کے دور سے کہ مسجد النبوی لایا گیا، اور مسجد النبوی میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد یہ وہ پہلا صحابی ہیں جن کا جنازہ مسجد کے اندر لایا گیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ اجازت دیے اندر لا کر اندر پڑھائے، پھر جنت البقیع میں آپ کو دفنایا گیا۔ حاضرین محترم، ایسے صحابیوں کے واقعات اپنے بچوں کو سناؤ کہ ہم بھی سنیں، ہمارے نسلوں کو بھی سنائے، تاکہ ہماری ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے ایمان ہم سبوں کو بھی عطا فرما، آپ جیسے ہمارے دعاؤں کو بھی تو قبول فرما، آپ جیسے مقام و مرتبے والے کے ساتھ یہاں بھی اور حشر میں ہمارا تو شمار فرما۔ ہم نے جو کچھ بھی سنتے ہیں کہتے ہیں اس پر بہترین عمل کرنے کی اعلیٰ صلاحیت عطا فرما، بجاہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔